اور یہ جتنی فیسلٹی، ان کا کردار جو ہے، اتنے بڑے جرائم جو آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں فیض حمید کے، جو اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں وہ اب آپ کے سامنے مزید آتی رہیں گی جو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ 9 مئی جیسے واقعات میں کس طرح وہ ملوث تھے، کس طرح کہاں پر وہ ماسٹر مائنڈ جو تھا اس نے وہ بنایا، وہ پلان بنا، وہ جال بنا، پاکستان میں فوجی بغاوت کے لیے ترتیب اور پروگرام ترتیب دیا گیا، پھر اس کے بعد کس نے کیا کرنا ہے وہ ڈیوٹیاں حوالے کی گئی، اور آج تک بائی پلان اینڈ بائی ڈیزائن جو لوگ اس وقت کے کچھ وزراء ہیں جو آج تک مفرور ہیں، آج میرے خیال میں یہ ملک سافٹ سٹیٹ نہیں رہا، یہ ان کے لیے ایک ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ اب کوئی جتھے بازی نہیں کر سکتا۔ 9 مئی کی جو جتنی ایگزیکیوشن ہوئی تھی، یہ پلان جو تھا تو یہ عمران خان اور جنرل فیض حمید نے مل کے بنایا تھا، اور اس کے ایگزیکیوشن کا پھر جو تھا، ایگزیکیوشن میں بہت بڑا کردار جنرل فیض حمید کا تھا، اور ایگزیکیوشن سے مراد یہی تھا کہ ایک نے بھی بادشاہ بننا تھا لمبے عرصے کے لیے، دوسرے نے بھی سنبھالنا تھا، ایک نے ایک ایج سنبھالنا تھا، دوسرے نے دوسرا ایج سنبھالنا تھا، وہ چاہتے یہ تھے۔ گورنمنٹ کی اب کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، پرائم منسٹر آفس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جنرل فیض حمید کی کنوکشن کو لے کر؟ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، اور کیا مزید آپ بتا سکتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فہد شہباز صاحب۔ وزیر اعظم آفس میں یا مسلم لیگ نون میں یا پھر ہمارے جتنے اتحادی ہیں، سب یکسوئی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اور اس بات پر کنونس ہیں کہ جنرل فیض حمید نے جو کچھ کیا تھا، وہ جنرل فیض حمید تو تھا ہی، لیکن وہ سیکنڈ ٹیئر کا بینیفیشری تھا۔ اس کا ٹاپ ٹیئر کا جو بینیفیشری تھا وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے، اور یہ جتنی فیسلٹی، ان کا کردار جو ہے، اتنے بڑے جرائم جو آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں فیض حمید کے، جو اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں وہ اب آپ کے سامنے مزید آتی رہیں گی جو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ 9 مئی جیسے واقعات میں کس طرح وہ ملوث تھے، کس طرح کہاں پر وہ ماسٹر مائنڈ جو تھا اس نے وہ بنایا، وہ پلان بنا، وہ جال بنا، پاکستان میں فوجی بغاوت کے لیے ترتیب اور پروگرام ترتیب دیا گیا، پھر اس کے بعد کس نے کیا کرنا ہے وہ ڈیوٹیاں حوالے کی گئی، اور آج تک بائی پلان اینڈ بائی ڈیزائن جو لوگ اس وقت کے کچھ وزراء ہیں جو آج تک مفرور ہیں، یہ ٹاسک ان کو اس وقت سے دے دیا گیا تھا کہ اس کے ایگزیکیوشن کے بعد پھر آپ نے چھپ جانا ہے۔ تو ہم جو اتحادی ہیں ہمارے پولیٹیکل، وہ وزیر اعظم صاحب، حکومت، ریاست اور جماعت، یہ سب ایک پیج پر ایک سوچ یکسوئی کے ساتھ کہ پاکستان کو جس طرح فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ اب اس کو سافٹ سٹیٹ سے ہارڈ سٹیٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، اور ہم نے اس ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے۔ پھر اف یو ریممبر، آج سے کوئی 3 مہینے پہلے وزیر اعظم نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ہارڈ سٹیٹ سے اب ہم کو ایک اسٹرانگر سٹیٹ بھی بننا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے سال 26 نومبر کو جس طرح خیبر پختونخوا سے حکومت کی چھتری تلے اکٹھے ہو کر کلاشن کوفیں اور MP3 اور M16 کی گنیں لہراتے ہوئے جس طرح لوگ جتھے بازی کرتے تھے، خیبر پختونخوا سے وفاق کی طرف اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے تھے، آج میرے خیال میں یہ ملک سافٹ سٹیٹ نہیں رہا، یہ ان کے لیے ایک ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ اب کوئی جتھے بازی نہیں کر سکتا، اب کوئی بدماشی نہیں کر سکتا، اب بات کریں گے سلیقے سے کریں گے، بات کریں گے ڈیموکریٹک سرکل اور ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ بدماشی، تڑیاں، بلیک میلنگ، وہ ساری چیزیں وہ دور گزر چکا، گون نہیں آر تو دا ڈیز۔ خان صاحب یہ جو 9 مئی کا آپ فیض حمید کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا کہہ رہے ہیں، یہ آپ تک کوئی ایویڈنس پہنچے ہیں؟ پرائم منسٹر آفس کو کوئی فائل پرووائڈ کی گئی ہے، کوئی ایویڈنس پرووائڈ کیے گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب دیکھ چکے ہیں، یا یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں اپنی انفارمیشن کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کی جو جتنی ایگزیکیوشن ہوئی تھی، یہ پلان جو تھا تو یہ عمران خان اور جنرل فیض حمید نے مل کے بنایا تھا، اور اس کے ایگزیکیوشن کا پھر جو تھا، ایگزیکیوشن میں بہت بڑا کردار جنرل فیض حمید کا تھا، اور ایگزیکیوشن سے مراد یہی تھا کہ ایک نے بھی بادشاہ بننا تھا لمبے عرصے کے لیے، دوسرے نے بھی سنبھالنا تھا، ایک نے ایک ایج سنبھالنا تھا، دوسرے نے دوسرا ایج سنبھالنا تھا، وہ چاہتے یہ تھے۔ یہ جنرل فیض حمید صاحب، he was in love with himself and he loved to be called as پیوٹن، وہ خود کو پیوٹن کہا کرتے تھے، اور
عمران خان صاحب جو تھے تو وہ لمبے صدارتی نظام نافذ کر کے وہ اقتدار پہ قابض کرنا ہونا چاہتے تھے. کچھ ایسے بھی باتیں تھیں کہ دس از مائی انفارمیشن اینڈ آئی ایم شیئرنگ ود یو. ایون میں یہ بات اسمبلی فلور پہ کر چکا ہوں، آج سے 3 سال قبل میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کا پلان یہ بھی تھا کہ جو طالبان، جو ٹیررسٹ انہوں نے بھیج دیے تھے افغانستان، اور وہ وہاں پر انہوں نے دوبارہ بلا لیے یہ کہہ کر کہ ان کو وہاں پر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ان اناؤنسڈ عسکری ونگ بنا لیا تھا. اور اس عسکری ونگ کے ذریعے ان کا یہ بھی پلان تھا کہ ہمارے مخالف جتنے بھی ہیں پولیٹیکل، ان کو ہم نے اسیسینیٹ کر دینا ہے. جتنی پاکستان کی بڑی قیادت ہے، مقبول قیادت ہے، ٹھیک. ان ساروں کے نام اس میں شامل تھے. یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی، ورنہ ان کے اتنے گندے پلان تھے، اچھا خان صاحب، ان اس کے میں اتنے میں جو آپ سے غلیظ پروگرام میں جو انہوں نے سمجھنا بنائے چاہ رہا تھے. ہوں، اب دیکھیں نا، یہ ٹرائیکا بتایا جاتا ہے، اس وقت کی جوڈیشری کے ٹاپ کے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، پھر جنرل باجوہ کا نام لیا جاتا ہے، سارا ڈسکشن جب ہوتا ہے. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کا کل کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی 8 سے 9 دن جو تھے گورنمنٹ کے لیے بڑے سخت تھے، اور جنرل باجوہ جو تھے وہ ٹیک اوور کی دھمکیاں دے رہے تھے. تو گورنمنٹ نے تو کوئی کارروائی ان پر انیشیٹ نہیں کی، نہ اس کا ڈسکشن ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک آرمی چیف جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، اور اس کے گورنمنٹ کے پاس ثبوت تک موجود ہیں، اور اس کے آئی وٹنس موجود ہیں جن کے سامنے یہ بات ہوئی، ملک احمد خان کے ساتھ یہ بات ہوئی، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بات ہوئی، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ان باتوں کا. تو یہ کیوں نہیں آپشن یوز کیا گیا، یا باقی لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ میرے خیال میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی دھمکی دے یا کسی چیز کا ارادہ دکھائے، ایک وہ ہوتے ہیں جو وہ کام کر گزرے ہیں، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور پھر پروفس بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں چیزوں کو پروف کرنے کے لیے. جیسے ان کا فیض حمید کا جو ٹرائل ہوا، یہ کوئی 1.5 سال کے قریب یہ عرصے پہ محیط ہے جو ان کا ٹرائل ہوا، تو ساری چیزوں کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس کا بھی خیال ہے، میں نے کل کچھ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ دیکھی، کچھ فرما رہے تھے کہ اس میں تو قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ملوث تھے. تو میں نے کہا بالکل، اگر تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھے اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، تو آپ لائیے کسی کورٹ میں، کوئی فائل جمع کریں، کوئی کاغذ جمع کریں، ملوث کریں ان کو، آپ تو اب پروسیکیوٹ کریں. دوسرا خان صاحب، یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، کچھ اور لوگوں کا بھی ہوگا. حسن ایوب صاحب بات کر رہے تھے تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بشریٰ بی بی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اس طرح کا بھی کوئی آپ کو سمٹم اس سارے معاملے میں نظر آ رہا ہے؟ گورنمنٹ اس پہ دیکھیں کیا رائے رکھتی ہے اپنی؟ دیکھیں دیکھیں فہد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو 9 مئی کا مین کردار ہے، مین رول ہے جس کے بارے میں یہ ٹرائل چلا، وہ ہے جنرل فیض حمید. اب فیض حمید، میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ اکیلا بینیفیشری نہیں ہے. یہ دائرہ جیسے کھلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، تو یہ سیدھا عمران خان صاحب کے گلے تک پہنچتا ہے. دوسرا، سیکنڈلی، یہ پہنچتا ہے بشریٰ بی بی کے گلے تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی اور جنرل فیض حمید نے عمران کو بے وقوف بنانے کا ایک بہت بڑا اچھا نیکسس بنایا ہوا تھا کہ آج تم عمران خان صاحب کو کہہ دو کہ اس کے بعد یہ والا سین ہونے والا ہے، میں نے عمل کر دیا ہے، میرے موکلوں نے مجھے بتا دیا، اور میرے موکل جو ہیں وہ بارڈر پر پہنچ چکے ہیں یہ کام، یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. وہ جنرل فیض حمید ایگزیکیوٹ کر دیتا تھا. تو اس طرح عمران خان کا بشریٰ بی بی پر جو اعتقاد تھا وہ مزید پختہ ہوتا جاتا تھا. ان کو اس چکر میں پھنسایا ہوا تھا، ایک بیوقوف آدمی کو مزید بہترین کلاس کا بیوقوف بنا دیا. بشریٰ بی بی اور اس کا کردار اتنا تھا. پھر اس میں جو دیگر لوگ ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں کہ عمران اور عمران کے علاوہ بشریٰ بی بی، پھر اس کے بعد اس وقت کیبنٹ کے کچھ ممبرز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک ٹیررسٹ جو ہے نا، وہ ٹیررزم کرتا ہے، اور ایک خودکش ہوتا ہے، وہ کہیں جا کے وہ دھماکے سے وہ کرتا ہے جو بھی کرتا ہے.
ایک ہوتا ہے اس کو موٹر سائیکل پر بٹا کے ٹارگٹ تک پہنچاتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ جنرل فیض حمید جو تھا تو وہ فیسیلیٹیٹر تھا۔ اگر فیسیلیٹیٹر کے لیے یہ سزا ہے تو جو مین ماسٹر مائنڈ ہے، جو مین کلپرٹ ہے، آپ سوچیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ اچھا میں تو اس ٹھیک ہے، وجہ سے میں سمجھ گیا آپ کی بات خان صاحب، فیسیلیٹیٹر جو ہے مجھے وہ اب جو اپنی سمجھنا ہے آپ سے، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جسٹس جو ہیں شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض نے ان کی رہائش گاہ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تو پھر دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ میرٹ پر فیصلہ دیں گے نواز شریف صاحب کا اور ان کی صاحبزادی کا۔ یہ ڈسکشن بھی ہوا تھا۔ تو جو ٹاپ پہ عدلیہ کے اندر اس وقت کچھ فیسیلیٹیٹرز کا نام لیا جاتا ہے، باقی فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، تو کیا یہ دائرہ ان تک بھی جائے گا یا یہ فقط فیض حمید صاحب تک رہے گا اور عمران خان صاحب تک جائے گا؟ مجھے جو لگتا ہے، جو مجھے آئی کین فیل اینڈ آئی کین فورسی کہ چیزیں جو ہیں تو ثاقب نثار کے گلے تک بھی پہنچیں گی، چیزیں جو ہیں تو یہ پاناما بینچ تک بھی پہنچیں گی، اور اگر نہیں پہنچی تو پہنچنی چاہیے۔ یہ یہ آپ وہ کی سارے ماضی یہ ہیں، آپ کو یہ انفارمیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ میں آپ کو اپنی انفارمیشن یا اسیسمنٹ اپنی بتا رہا ہوں، یہ میری اسیسمنٹ ہے۔